ممنوعات احرام۔ حالت احرام میں 7 چیزیں مرد کے لیے منع ہے۔ پہلا، سیاہ ہوا کپڑا پہننا، خواہ کل بدن پر ہو یا بعض پر، ہاں کمر بند یا تہ بند یا ہمیان جس میں خرچ کے روپے رکھے ہو، اگر گرہ دینے کی حاجت ہو تو جائز ہے۔ گرہ کہتے ہیں گھیٹی باندھنا۔ موزہ بھی نہ پہنے کہ وہ بھی سیاہ ہوا ہوتا ہے، البتہ کچھ نہ ملے تو موزہ پہن سکتا ہے، نیت کے ساتھ ہی سیاہ ہوا کپڑا اتار دے، اگر عادت سے تاخیر کرے تو فدیہ لازم ہے۔ دوسرا، سر ڈھانپنا، خواہ کپڑے سے ہو کہ کسی اور چیز سے، منع ہے، البتہ کسی کے سائے میں بیٹھے تو مضائقہ نہیں۔ تیسرا، خوشبو سونگھنا یا کام میں لانا، یعنی کھانا پینا، تیل ڈالنا، سرما لگانا، ناس سونگھنا یا حقہ، یہ سب ناجائز ہے، البتہ تیل یا سرما جس میں خوشبو نہ ہو تو جائز ہے۔ چوتھا، بال یا ناخن دور کرنا، مگر نکلا ہوا بال دور کرے یا ٹوٹا ہوا ناخن قطر ڈالے یا چمڑے کے ساتھ بال اور ناخن نکل جائے تو فدیہ نہیں ہے۔ پانچواں، نکاح کرنا یا اپنی ولایت یا وکالت سے دوسرے کا نکاح کرانا۔ چھٹواں، جماع یا اس سے متعلقات سے کوئی فعل کرنا۔ ساتواں، خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔ نمبر 1، وضو یعنی سیاہ ہوا کپڑا پہننا، سر ڈھانپنا عورت کے لیے منع نہیں، باقی تمام میں عورت مرد کے برابر ہے، البتہ بجائے سر کے عورت کو منہ ڈھانپنا منع ہے۔ اگر مردوں کی نظر سے بچنے کے لیے سر پر گھونگھٹ چھوڑ دے تو جائز ہے، اگرچہ وہ کپڑا منہ کو لگتا ہو، اور دستانہ بھی نہ پہنے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا احرام سر میں اور عورت کا منہ یعنی چہرے میں ہے۔ سیاہ ہوا کپڑا پہننا، سر ڈھانپنا، خوشبو لگانا، یہ تینوں فعل اگر سہو یا نادانی یا جبر سے ہو تو فدیہ لازم نہیں، باقی ممنوعات خواہ سہون ہو یا جبرن فدیہ لازم ہے، البتہ فعل ممنوع کئی بار کیا اور پہلے کا فدیہ نہ دیا ہو تو سب کا ایک فدیہ بس ہے۔ فرائض حج۔ حج کے 4 فرائض ہے: احرام، وقوف عرفات، طواف، سعی۔ احرام نیت کو کہتے ہیں، اگر فقط دل سے ارادہ کر لے اور پہنے ہوئے کپڑے نہ اتارے اور لبیک نہ کہا تو بھی حج ہو جائے گا۔ عرفات پر ٹھہرنا خاص وقت پر ضرور ہے، یعنی 9 تاریخ ذی الحجہ کے زوال کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور عید کی صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ واجبات حج۔ حج کے 7 واجبات ہے: پہلا، میقات سے نیت کرنا۔ دوسرا، عرفات میں غروب آفتاب تک ٹھہرنا۔ تیسرا، شب عید آدھی رات کے بعد مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ چوتھا، ایام تشریق کی راتیں منی میں گزارنا۔ پانچواں، جمروں کو ترتیب سے کنکر مارنا۔ چھٹواں، سر منڈھانا یا بال کترانا۔ ساتواں، رخصت کے وقت طواف بجا لانا۔ طواف وداع حج کے احکام میں داخل نہیں، یہ لفظ اس کے واسطے ہے جو مکے سے رخصت ہو کر اپنے وطن کو جاتا ہو۔ سنت حج۔ پہلا، احرام کے وقت سیے ہوئے کپڑے اتارنا۔ دوسرا، نہانا۔ تیسرا، خوشبو لگانا۔ چوتھا، چادر اور تہبند سفید ستھری پہن لینا۔ پانچواں، لبیک کہنا۔ چھٹواں، اور لبیک میں حج یا عمرے کا نام لینا۔ ساتواں، نیت کے وقت شرط کرنا۔ آٹھواں، مکہ میں اونچی طرف سے مکہ مسجد میں باب بنی شیبہ سے داخل ہونا۔ نواں، بیت اللہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھانا اور ذکر مسنون بجا لانا۔ 10واں، طواف قدوم ادا کرنا۔ 11واں، طواف میں اضطباء کرنا، یعنی چادر کو سیدھی بغل کے نیچے سے لے کر
دونوں پلو اس کے بائیں کندھے پر ڈال دے۔ 12واں طواف رمل کرنا یعنی نزدیک قدم رکھ کر جلد جلد چلے۔ 13واں مکہ سے 8ویں تاریخ احرام باندھ لینا۔ 14واں عرفے کی رات مینا میں رہنا۔ 15واں ظہر و عصر عرفات پر اور مغرب و عشاء مزدلفہ میں ٹھہر کر پڑھنا۔ عمرہ کا بیان۔ عمرہ ہر وقت جائز ہے، خواہ حج کا مہینہ ہو یا عرفہ یا نحر کا دن ہو۔ عمرہ بہت کیا کرنا یا پے در پے کرنا مکروہ ہے، البتہ رمضان کی تکرار بھی مستحب ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ عمرے کے 3 رکن ہے، پہلا نیت، دوسرا طواف، تیسرا سعی، اور واجب 2 ہے، پہلا حل سے نیت کرنا، دوسرا حلق راس یا تقصیر۔ سر کے بال مونڈھنے کو حلق راس کہتے ہیں اور کم کرنے کو تقصیر کہتے ہیں۔ عمرہ کرنے والے کو خواہ وہ مکے کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، حل سے نیت کرنا چاہیے۔ مقام تنعیم خارج حرم اور بیت اللہ سے قریب ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کو اسی مقام سے نیت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح نیت کر کے احرام باندھے ہوئے کعبہ شریف میں آئے اور طواف و سعی کر کے احرام کھول دے اور حلق یا تقصیر کر لے۔